السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الخدا حبیبنا و حبیب رب کبریا وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ میرے ساتھ آج ہمارے جو معزز فاضل دینی اسکالرز تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ نامور عالم دین ہیں، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ناظرین، آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر اسداللہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ نوجوان دینی اسکالر ہیں، مفتی ہیں، آپ بھی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عشرہ ذی الحج کے فضائل۔ جی ناظرین، کچھ خوش نصیب تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے گھر آنے کی اجازت کہلیں دے دی ہے، یا جن کو منتخب کر لیا ہے، یا جن کو توفیق عطا فرما دی ہے، جو بھی کہہ لیں، تو وہ اللہ کے گھر، اللہ کے حضور حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے حاضر ہو چکے ہیں۔ اور آخری دنوں میں کوئی ایک آدھ فلائٹ ہی جاتی ہے، اور ان کے لیے تو یہ عشرہ ظاہر ہے کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کے لیے بلا لیا۔ عمرہ ادا کریں گے 8 ذی الحج کو، وہ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے منا چلے جائیں گے، اور پھر عرفات جائیں گے، مزدلفہ جائیں گے، اور اس طرح سے وہ اپنا اللہ کی تکبیرات، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، بلند کرتے ہوئے ان کے یہ ایام بڑے ہی برکت والے اور خوشی والے ہوں گے۔ لیکن وہ حضرات کے جو حج بیت اللہ کے لیے تو نہیں جا سکے، اپنے اپنے مقامات پر، اپنے ممالک پر، جیسے وطن عزیز پاکستان کے مختلف کونوں گوشوں کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے بھی یہ عشرہ بڑی فضیلت والا ہے، بہت ہی بابرکت ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حجاج کرام سے ایک نسبت رکھنے کے لیے جو یہاں لوگ موجود ہوتے ہیں، اور بالخصوص جو ان میں قربانی کرنا چاہتے ہیں، وہ یکم ذی الحج سے پہلے اپنے ناخن اور بال وغیرہ اتروا لیتے ہیں، اور پھر قربانی کے بعد اپنے بال اترواتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں۔ پھر ان ایام میں روزے بھی لوگ کثرت سے رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ انہی دنوں کے اندر دیکھیں قربانی کے جانور خریدے جاتے ہیں، ان کے اوپر محنت کی جاتی ہے، اور پھر 10 ذی الحج کو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور پہلے نماز عید پڑھی جاتی ہے، اور ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کی تکبیرات بیان کی جاتی ہیں۔ ایام تشریق، غرض ہے کہ کتنی فضیلتیں ہیں، لمحہ بلمحہ ان ایام کے اندر اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے مواقع موجود ہیں، قدم قدم موجود ہیں، بشرطے کہ ان ایام کی قدر و قیمت کو سمجھا جائے، اور انہیں منڈیوں بازاروں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے، فضولیات میں گزارنے کی بجائے، سوشل میڈیا پہ جانوروں کی تصویریں دیکھنے کی بجائے، خواہ وہ حقیقی حیوان ہوں یا معذرت کے ساتھ حیوان نما انسان ہو، کسی بھی طرح سے اس پہ وقت ضائع کرنے کی بجائے اللہ کی طرف لو لگایا جائے، اور کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، تکبیرات بیان کی جائے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل مبارک سامنے آتا ہے کہ گلیاں اور بازار اللہ کی تکبیرات سے گونج اٹھتی تھیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس کا رواج نہیں ہے۔ روزے رکھے جائیں، اور قربانی کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات کیا جائے، غربا مساکین کا خیال رکھا جائے، تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس عشرے کے اندر سمیٹی جائیں، اور اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ یہ بہت ہی ببرکت ایام ہیں، جن کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت سے بھی ملتا ہے، اس پہ ہمارے دونوں اسکالرز رہنمائی فرمائیں گے، روشنی ڈالیں گے۔ تو میں گفتگو کا آغاز
پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد ظہیر صاحب سے کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، اس عشرے کی خاص فضیلت، باقی بھی ایام اللہ کے ہیں، برکت والے ہیں، باقی مہینے بھی اللہ کے ہیں، بڑے برکت والے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی گزرا، اسی طرح سے شوال کے بھی روزے جو ہیں وہ بھی مسنون رکھے گئے، اسی طرح سے پھر آگے یوم عاشور کا روزہ وہ بھی مسنون آئے گا، لیکن ان ایام کی خاص فضیلت، خاص برکت قرآن و سنت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جی محترم میاں صاحب، بہت اہم عنوان پر آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور کافی حد تک اپنے ابتدائیے میں آپ نے آج کے پروگرام کا خلاصہ ایک طرح سے پیش فرما دیا۔ جن حضرات نے، سامعین و ناظرین نے ابتدائیہ غور سے سنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کافی وافی ہے ان کے لیے اس پروگرام کے حوالے سے، اس کی فضائل اور اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ تاہم جو سوال آپ نے میری طرف متوجہ فرمایا ہے کہ جی اس کی قرآن و سنت کے اندر اس کی کیا فضیلت اور اس کی اہمیت ہے، قرآن کریم کے اندر 2 آیات ایسی ہمیں ملتی ہیں کہ جن کی تفسیر کے اندر مفسرین نے یہ قول ذکر کیا ہے کہ ان سے مراد یہ 10 دن، یہ 9 رات، یہ 10 راتیں ہیں جی۔ وہ ایک تو سورہ فجر کی آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر ولیال عشر، جی، اللہ نے قسم اٹھائی فجر کے وقت کی اور اس کے بعد 10 راتوں کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ فجر سے مراد کون سی فجر ہے اور 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں ہیں، کئی اقوال مفسرین نے نقل کیے ہیں، لیکن ایک قول ان میں سے یہ ہے کہ اس فجر سے مراد یکم ذی الحج کی فجر ہے یا 10 ذی الحج کی فجر ہے، اور لیال عشر سے مراد یہ پورے 10 دن ہیں۔ تو اس کی جو سگنیفیکنس اور اہمیت ہے اس سے واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں باقاعدہ طور پر ان کو الگ سے کیٹیگوریکلی ذکر کیا گیا ولیال عشر کے ساتھ۔ جی۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت سورہ حج میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، جی، کنٹیکسٹ جو بھی ہو، لیکن ایام معلومات کے بارے میں مفسرین کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد 3 دن ہیں قربانی کے، 10، 11 اور 12، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ پوری 10 دن ہے، یکم سے 10 ذی الحج تک۔ تو قرآن کریم میں اگر اس طرح 2 جگہوں پر ذکر آ جاتا ہے تو اس سے ان 10 دنوں کی اہمیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر جہاں تک ان کی فضیلت کی بات ہے احادیث کی روشنی میں یا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ نہیں ہے سوائے ان 10 دنوں کے، جو ان 10 دنوں میں وہ عمل کرے گا جی، وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جی، حضرت عبداللہ بن عباس نے آگے سے فرمایا کہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی؟ جی، اللہ جی، کے نبی نے فرمایا نہیں، ہاں وہ بھی نہیں، ہاں ایک استثناء ہے کہ اگر کوئی بندہ جاتا ہے اپنی جان، مال، وقت سب لے کر اور وہیں قربان ہو جاتا ہے، اس کا پھر کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ادروائز اگر کوئی صرف جہاد کے لیے جاتا ہے تو اس سے بھی یہ دن افضل ہیں کہ وہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جی، کہ وہ ان 10 دنوں میں جو اعمال کرتا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ آخر ان 10 دنوں کو یہ فضیلت ملی کیوں ہے؟ تو اس کے حوالے سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے، ان کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر ایک خوبصورت گلدستہ ہے ہمارے سامنے اللہ اکبر۔ اعمال کا۔ جی ہاں، دیکھیں اس میں حج ہے، جی، جی، اس میں قربانی ہے، جی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مسنون روزے ہیں، روزے ہیں، نمازیں ہیں، جی ہاں، ذکر اذکار ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، یہ سارے صدقہ و خیرات ہے، اور مخلوق کی ضرورت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو اتنا اکٹھا ایک جگہ پر مل جانا یہ واقعتاً ایسا ہے کہ اس کی پھر فضیلت ہونی چاہیے۔ تو یہ جو عام طور پر ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ان 10 دنوں کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ جی، ہمارے ہاں رمضان کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور اس کا احترام پایا جاتا ہے، اس میں اعمال کی طرف متوجہ بھی لوگ ہو جاتے ہیں۔ جی، جی، ان 10 دنوں کی زیادہ سے زیادہ، جیسے آپ نے ذکر فرمایا، مزید پروگرام میں بات چلتی بھی رہے گی، تو ناخنوں کی حد تک اور بالوں کی حد تک ہماری توجہ ہوتی ہے، جی، اس سے آگے ہم نہیں جانتے۔ جی، حالانکہ ان 10 دنوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ آپ باقاعدہ کثرت سے ان 10 دنوں میں، بلکہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ پورے 9 کے 9 دن روزے روزے رکھتے تھے، جی، اور خاص تاکید کے ساتھ آپ نے 9 ذی الحج کا جی، جو یوم عرفہ کا دن ہے اس کا روزہ رکھا ہے، اور آپ نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کا اس میں روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یعنی پچھلے گناہ بھی معاف اور اگلے بھی معاف، اگلے ایک بھی سال معاف، کے صرف جی، 1 دن کا روزہ رکھنے کا۔ جی، جی، تو اتنی بڑی فضیلت ہے ان 9 دنوں کی اور ان 10 دنوں کی، اور ہم میں سے اکثریت اس سے غافل ہے۔ تو یہ پروگرام آپ جو کر رہے ہیں اس حوالے سے بڑی اہمیت کا عامل ہے کہ ہمیں اس سے آگاہی ہوگی
اور یہ جو اعمال آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں، معصور ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہو. جی بہت خوبصورت بات کیجیے ڈاکٹر صاحب آپ نے. ناظرین اکثر لوگ جو ہے نا، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان چیزوں سے غافل ہوتے ہیں، مطلب وہ لا علمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، آگاہی نہیں ہوتی ہے. اور ہمارا بالعموم مساجد میں بھی فوکس رمضان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، اور ان ایام کی فضیلت و اہمیت مساجد کے اندر بھی بہت کم ہی الا ماشاء اللہ ہی بیان ہوتی ہے. اور ایام تشریق میں تکبیرات بتا دی جاتی ہیں، باقی دنوں کے اندر وہ بھی نہیں بتائی جاتی. اس طرح سے یہ غلط فہمی ڈاکٹر صاحب اور بھی ہو جاتی ہے کہ جب علماء کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارتیں بتاتے ہیں نا جی کہ پچھلے گناہ بھی معاف ہو گئے اگلے بھی، تو بعض لوگ دیدہ دلیری سے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی معاف تو ہو ہی جانے، روزہ رکھ لیا ہے کر لیں. تو میرے خیال میں دیدہ دلیری نہیں کرنی چاہیے. اس کی وضاحت ہے نا، ہاں، وہ صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں. اس صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، وہ بھی سہون جو ہو جائیں. جی جی. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی روزہ رکھ لیا تھا اگلے تو معاف ہو ہی گئے، اب میں ڈٹ کے کر لوں. تو یہ تو اللہ نعوذ باللہ پھر جو ہے نا ایک مزید گناہ کو دعوت دینے والی بات ہے. اس لیے استغفار ہر وقت کرنا چاہیے اور بخشش کی امید اللہ سے رکھنی چاہیے. ڈاکٹر اسداللہ صاحب کچھ باتوں کا بھی ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا اور بہت خوبصورت بات کی کہ ایک پورا گلدستہ ہے. میں نے چیدہ باتیں جیسے بتائی نا کہ جی کون کون سے اعمال دیکھیں، وہاں والوں کے لیے چلے گئے اور یہاں والوں کے لیے بھی اللہ نے محروم نہیں رکھا جو نہیں گئے، ان کو یہاں فضیلتیں عطا فرمائی بشرطے کہ وہ ان فضائل سے آگاہ ہوں اور ان کی طرف بڑھیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں قربانی کا جو مسنون عمل ہے، عید کی نماز ہے جو تو پڑھنی اور کرنی ہے، اس کے علاوہ جو ایسے مسنون اعمال جس میں صدقہ و خیرات ہو، عبادات ہوں، کیا رہنمائی کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے ہاں ایک عمومی کمزوری یہ پائی جاتی ہے کہ ہم دنیا کے معاملات کے لیے پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں. جی. ابھی سمر ویکیشن آ رہی ہے، ہر بندے نے پلان کیا ہوگا کہ ہم نے یہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے. جی. لیکن دینی معاملات کے حوالے سے ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو لیل و نہار ہے اس کے اندر قبولیت کے مواقع ہوتے ہیں، نفحات اس کو کہا گیا ہے. فتعرضوا لها، اس سے پہلے سے اس کے لیے مکمل انتظام کیا کریں. تو بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اندازہ لگائے کہ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے 10 دن ہے، اس کو مکمل طور پہ وصول کرنا ہے. اس کے بعد پھر شوال ہے، اس کے 6 دن ہے. اس کے بعد پھر یہ 10 دن ہے، پھر آگے عاشورہ کا دن بھی ہے اور وہ پورا عشرہ بھی ہے. اس سے آگے پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے. تو ہمیں دین کے بارے میں بھی، دنیا کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت دکاندار کو علم ہوتا ہے کہ اس وقت سیل زیادہ ہوتی ہے، اس سے اسی وقت میں نے دکان لازمی کھلی رکھنی ہے. لیکن دین کے معاملے میں ہم بہت زیادہ بے رخی اور بے اعتنائی کبھی برت لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت قیمتی وقت آ رہا ہے اور اس میں پہلے سے ہی ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ کون سے اعمال کر لینے چاہیے. کچھ اعمال کا تو ذکر ہو گیا. اس کے علاوہ اگر یہ جو 10 دن ہیں اس میں مثال کے طور پر اگر آدمی، ہم پہلے تو یہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری کوئی بھی نماز جماعت کے بغیر نہ ہو. جی. اس کے لیے اگر رات کو ہم جاگنے کی کوشش کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں. اس کے علاوہ جو باقی نوافل ہیں، نوافل اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میں اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے. ان اللہ کی مرضی میں اس کی مرضی اور ڈھل جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی احکام کی مخالفت نہیں کرتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دن ہے اس میں تکبیر کا بہت زیادہ ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. اور اس میں بھی یعنی قرآن مجید میں جس عبادت میں پہ اتنا فوکس نہیں دیا گیا نا، اس میں ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص راتوں پہ ہم چراغاں کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ خاص عبادات کا اہتمام کرتے ہیں جو دین میں نہیں آئی. اور جو چیز دین میں آئی ہے اور اس کے لیے ذکر بھی آیا ہے اور کہا بھی گیا ہے کہ اس کا اہتمام کرو، تو اس کا ہم اتنا ایسے اہتمام کرتے ہیں. آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں ان ایام میں جس کے بعد تکبیرات تشریق کا اہتمام ہو، سارے جو ہے نا اپنے زور منہ کے ساتھ کتنا آرام سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ساتھ والا نہ سنے. حالانکہ اس میں پورا ایک اہتمام ہو. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اور ایک اور صحابی، کہ وہ بازار میں آتے تھے تو ایک سائڈ سے روانہ ہوتے تھے اور سارے لوگ ان کے ساتھ ایسے تکبیر کہہ رہے ہوتے تھے. تو کبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، ہدایت دی ہے. تو وہ جو تکبیر ہے کہ جس کے اندر آدمی کے اندر جان نظر آئے، تو وہ چیز ہمارے ہاں جو ہے نا دینی معاملات میں ہم یہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں سے نکل گئی ہے. خواتین کے ہاں تو بالکل اہتمام نہیں ہوتا، گھروں میں اہتمام نہیں ہوتا. اس میں یعنی ایک ایسا اہتمام ہو کہ رستے میں چلتے، بازار میں چلتے، گاڑی میں چلتے، گھروں کے اندر یہ باقاعدہ تکبیرات کا اہتمام ہو.
تو ہمیں اس میں صدقات کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ہم اہتمام کرتے ہیں قربانی کا, لیکن اس کے علاوہ جیسے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں صدقے کا اہتمام کرتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے, پھر ہم کوشش کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر ہمارے قرآن مجید کا ختم بھی ہو جائے. اس کے لیے کم از کم روزانہ 3 پارے تلاوت کرنا ہوگا. اگر آپ عید کے دن نہیں کر سکتے تو کم از کم کوئی 4 پارے تلاوت ہو تاکہ قرآن مجید ختم ہو. اسی کے ساتھ ساتھ ہم ذکر و اذکار کا ایک معمول بنا لیں کہ آپ نے مثال کے طور پہ 100 دفعہ یہ 4 تسبیحات پڑھنی ہے, اس کے علاوہ یہ پڑھنا ہے. ایک خاص ڈسپلن ہو, ایک ٹائم ٹیبل ہو, ایک آپ کا اسکیجول ہو, اس کے مطابق آپ چلتے رہیں. تو ذکر و اذکار کا, پھر دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یعنی 5 منٹ کی دعا کیا دعا ہے, یعنی کوشش کریں ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کی جو آپ کے پاس اوقات ملتے ہیں, تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رہتے ہیں. اور روزے کا ہم اہتمام کریں. اللہ کا فضل ہے کہ ابھی موسم اتنا زیادہ گرم نہیں ہے, اس میں آسانی سے آدمی روزہ رکھ سکتے ہیں. تو روزوں کا ہم بہت زیادہ اہتمام کریں کہ 9 دن روزے ہیں, اس میں ہم کوشش کریں. اور حجاج کرام وہاں پہ گئے ہیں, وہ وہاں پہ عبادت کرنے ہیں, ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور ایک تڑپ, یعنی اللہ تعالیٰ کو وہاں جانے کی ساتھ ساتھ جو یہاں رہنے والے کے دل میں جو تڑپ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, روتا ہے, گڑگڑاتا ہے. تو وہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی مطلوب ہے کہ ایک بندہ جیسے کہ ایک مچھلی پانی سے باہر جیسی آپ اس کو پھینکتے ہیں اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان سارے کے سارے اذکار جو کہ ابھی آج سے 1-2 مہینے پہلے ہم رمضان مبارک کے مہینے میں کیا کرتے تھے, ان سب کا ذکر کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جس کی طرف آپ نے ذکر کیا کہ ہم گناہوں سے بہت زیادہ اجتناب کریں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کتنی بے شرمی کی بات ہے, معذرت اگر یہ لفظ سخت ہو, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے زیادہ قیمتی ایام دیے ہیں اور اس میں پھر آدمی گناہ کرے, اس میں پھر آدمی جھوٹ بولے, کاروبار کے اندر گناہ, آنکھوں کے گناہ, کان کے گناہ. تو ہم یعنی یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے جو ہر کچھ عرصے بعد آتا ہے کہ آپ اس کے اندر اپنے اعمال کے اندر تبدیلی لائیں اور پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے جائیں. جی بہت خوب جی ڈاکٹر صاحب. واقعتاً اللہ تعالیٰ تو مواقع دیتا ہے, اور یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وقتاً فوقتاً ریفریشر کورسز جس کو کہہ لیں, چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ آتے رہتے ہیں جو ٹریننگ کی ہے تاکہ وہ یاد رہے آپ کو اپنی زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ یاد رہے, اللہ سے جو آپ کا تعلق ہے وہ یاد رہے, اس کو مضبوط کرنے کے جو مواقع ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ تو مواقع دیتا ہے, لیکن انسان ہے جو غفلت میں پڑ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یعنی اللہ رب العالمین کا جو ذکر ہے, تسبیحات ہیں, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا, تکبیرات ہیں, اور خاص طور پہ ان ایام کے اندر جو ہے وہ ایام تشریق بھی آتے ہیں, تکبیرات کا پڑھنا. تکبیرات کے اندر تسبیحات اور ذکر ساری چیزیں ویسے تو شامل ہو جاتی ہیں, لیکن الگ سے بھی اگر وہ اللہ کی یعنی وحدانیت کے ساتھ ساتھ کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت کا اظہار دیگر جو دعائیں ان کے ساتھ بھی کیا جائے, تو اس پہ ذرا رہنمائی فرمائیے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا, اور خاص طور پہ پھر جو ان ایام کے اندر ایام تشریق جن کو ہم کہتے ہیں اس کے ذرا بتا دیجیے. دیکھیں میاں صاحب, ایک ہے مطلق ذکر کرنا. جی جی. ان ایام سے کی تخصیص کیے بغیر میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک ہم سے نا ہمارے اس وقت جو ہمارے معمولات ہیں جی اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم سے چھوٹ چکا ہے وہ عمل. جی جی. ہم سب نماز جو سو کارڈ اپنے آپ کو متدین لوگ کہتے بھی ہیں, تو نماز, روزہ اور یہ فرائض کی حد تک ہے جی, اور جس کو ذکر کہتے ہیں نا, اللہ کو یاد کرنا, کوئی بندہ ٹائم نکالے اپنے رب کے لیے اور اس سے باتیں کرے, دعا کرے اور اس کا ذکر کرے. اللہ اکبر. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو منافقین تھے نا, جی جی, وہ بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, ہاں کم کرتے تھے. جی جی. لا یذکرون اللہ الا قلیلا. جی. منافقین کی جو اللہ رب العزت نے قرآن میں علامات بیان کی ہیں, ان میں ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن تھوڑا کرتے ہیں. جی. اب ہم ذرا سوچیں کہ ہم تھوڑا بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. نہیں کرتے ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہم پہلے تو مطلق ذکر پہ بات کر لیں. اللہ کا مطالبہ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. جی. کثرت سے کرنا ہے ذکر. اللہ اکبر. جو کثرت سے کرنے والا کام ہے اس کو تقریباً ہم چھوڑ چکے ہیں. جی. اور ہم نے اس کو حوالے کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چند ایک خانقاہوں والے لوگ ہیں, تصوف والے, بس وہی کر رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں. ہم تو صرف یہ ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, نماز بھی ایک ذکر ہے. اللہ نے قرآن میں کہا اقم الصلاۃ لذکری, یہ بھی ایک ذکر ہے. لیکن نماز تو فرض ہے نا. ہم نے اللہ کی کتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں, تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کو یاد کرنا, اس کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اس کا ذکر کرنا, یہ بھی مطلوب ہے. جی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کسی ہے. اللہ اور جو کرتا ہے وہ ایک مردہ دل لیے پھرتا ہے. جی. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کو صاف کرنے والا کوئی چیز ہوتی ہے,
کوئی آلہ ہوتا ہے، کوئی ڈیوائس ہوتی ہے، تو دلوں کو صاف کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر بندہ ڈپریشن میں، ٹینشن میں پھر رہا ہے، انزائٹی کا مریض بنا ہوا ہے۔ قرآن نے فارمولہ بتا دیا کہ اگر اطمینان قلب چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو، تو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ اکبر۔ آ جاتے ہیں اس عشرے کے حوالے سے کہ اس میں ذکر الہی کا یا ذکر اللہ کا کیا کردار ہے۔ دیکھیں جو حدیث میں نے پہلے آپ کو سنائی، اس کے اگلے حصے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ان دنوں میں تم کثرت کرو تحلیل و تحمید و تسبیح۔ ان دنوں میں جن 9-10 دنوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ ان کے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، ان میں تم کثرت کرو اللہ کا ذکر کرنے میں، تحلیل میں، تسبیح میں، تحمید میں۔ اب ان تینوں کا مجموعہ وہ تکبیرات تشریق ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحب جس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ اور تکبیرات کا ایک ہمیں پتہ ہے کہ ہم 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہم فرض نماز کے بعد مرد حضرات جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں ان کو تو توفیق مل جاتی ہے، انفرادی والوں کو وہ بھی یاد نہیں رہتا، اور خواتین واقعی اس حوالے سے سستی کرتی ہیں۔ اچھا، لیکن اس کے علاوہ باقی 9 دن میں کوئی ہمارے 8 دنوں میں کوئی معمول نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کا معمول جیسے ذکر ہوا وہ ایسے تھا کہ ایک ماحول بنا ہوا تھا، جیسے رمضان میں ایک ماحول بن جاتا ہے نا، یہاں پہ وہ ماحول نہیں بنتا، کیونکہ ذکر کا یا اس حوالے سے تکبیرات تشریق کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ عید والے دن بھی وہ اسپیکر پہ جو قاری صاحب تکبیریں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بلانے کے لیے ہوتی ہیں، یعنی اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ جائیں، ان کو لگ جائے پتہ کہ مسجد میں ماحول بن گیا، عید کا ٹائم ہو گیا، وہ آ جائیں، یا خطبے میں پڑھتے ہیں، خطبے میں پڑھ دیتے ہیں، اس سے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے ان دنوں میں۔ اگر ذکر کرنے کے حوالے سے ذکر کی جو اقسام ہیں، سارے ذکر اچھے ہیں اللہ کے، سارے نام جتنے بھی اللہ کے ہیں، تیسرا کلمہ ہے، پہلا کلمہ ہے، یہ سارے اذکار ہیں اور اذکار نافع ہیں، یہ سارے ان اذکار کی فضائل موجود ہے حدیث کے اندر۔ لیکن جو ان 9 دنوں کے لیے، 10 دنوں کے لیے یا 13 دن کہہ لیں، ان کے لیے جو خاص ذکر احادیث میں مذکور ہے وہ یہی تکبیرات تشریق ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب حاجی حضرات تو لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہوں گے، تو یہاں والوں کے لیے اللہ نے یہ متبادل دے دیا، یہاں یہ پڑھتے رہو، اللہ وہ بھی لے جائے گا۔ تو اللہ اکبر، اللہ والی بات ڈاکٹر صاحب نے کی، مجھے بہت مزہ آیا اس بات کو سن کے کہ ہم تکبیرات تشریق اگر اس تخیل سے پڑھیں گے کہ اللہ تو یہ تو نے توفیق دیا، وہ توفیق بھی دے کہ ہم وہاں جا کے لبیک اللہم لبیک بھی کہہ سکیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ یعنی یہ تکبیرات تشریق کے جو الفاظ ہیں ان پہ غور کریں تو اس میں اللہ کی کبریائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ میری کبریائی کو بیان کرے۔ پھر اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر شاعر اللہ کا اس میں، یعنی اللہ رب العزت کی جب ہم تعظیم کر رہے ہوں گے، اس کی شاعر کی تعظیم کر رہے ہوں گے، پھر ایک اٹیچمنٹ ہے 9-10 دنوں میں، پہلے 9 ذی الحج سے پہلے اگر ہم تکبیرات پڑھ رہے ہوں گے تو گویا کہ ہم مس کر رہے ہیں اس قربانی والے عمل کو، ابھی سے ہم اس کے ساتھ اپنی ایسوسیشن شو کر رہے ہیں۔ تو یہ ذکر، باقی بھی سارے اذکار اچھے ہیں، لیکن اس ذکر پہ میں زیادہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ذکر وہ ہے جو خاص طور پر انہی 9-13 دنوں کے لیے ہے۔ باقی اذکار پورا سال کیے جاتے ہیں، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پر ان دنوں میں ہے۔ اور اس میں بھی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، بالکل صحیح ہے کہ ہم جب نماز میں بھی پڑھیں تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ کم از کم لوگوں کو پتہ چلے نا، جی ایک ماحول بنے۔ نہیں، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب آپ نے رہنمائی کی۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ دیکھیں کہ فرض نماز کے بعد بھی جو ہمارا طرز عمل ہوتا ہے وہ بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ بعض لوگ تو ایک طرف اسلام پھیرتے ہیں اور دوسری سے پہلے بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ جب تک بندہ بیٹھا رہتا ہے فرض نماز کے بعد، اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ اس کی رحمت میں شامل ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، یا پھر یہ کہ اس کا خدا نخواستہ وضو ناقص ہو جائے تو الگ بات ہے، یہ اٹھ جائے، لیکن وہ کتنی بابرکت ساتیں ہوتی ہیں۔ اس وقت ہم بیٹھتے بھی ہیں تو صرف امام صاحب کی دعا کے انتظار میں، ذکر کرنے کے لیے نہیں۔ اور پھر اس ذکر کی کتنی اہمیت ہے، جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ میں پڑھ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کی فرمائی کہ کوئی بھی پریشانی آئے، مسئلہ ہو، تو علی ہمیشہ یہ کلمات پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی کبریائی بھی، تعریف بھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ اطمینان قلب دیتا ہے نا، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے پھریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقے کو چھوڑ کر کسی سے کہیں یار آپ مجھے کچھ بتا دیں گے کیا کرنا ہے میں نے، اور وہ پھر اپنی مرضی کا کوئی ٹوٹکا بتا دے کہ آپ یہ کر لیں جا کر۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع جو ہمارا عشرہ ذی الحج کے فضائل، یعنی پہلے جو 10 دن ہیں اس بابرکت مہینے کے، جس میں حجاج کرام اللہ کے گھر حاضر ہیں حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے، تو اللہ نے جو وہاں نہیں جا سکے ان کے لیے بھی اس میں بڑی فضیلتیں اور برکتیں رکھی ہیں، بشرطے کہ ان کو ہم جانیں اور ان سے فیض یاب ہوں۔ اسی پہ ہمارے دونوں اسکالرز آج رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، ویسے بھی بڑا قیمتی ہے، لیکن وہ 10 دن یا 9 راتیں کہ جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے وہ کتنی فضیلت والی ہوں گی، کتنی برکت والی ہوں گی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین ویسے ہی کہہ دیں تو وہ، لیکن قسم اٹھائیں اگر تو پھر تو اس کی کیا مطلب، کوئی میرے خیال میں کوئی اس کی تشریح بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ بہرحال بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، کچھ مزید کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رسول اللہ صاحب، ابھی یہ روزوں کی بات آئی کہ کوشش کرے بندہ کہ 9 دن روزے رکھ لے، یعنی 10واں دن تو نہیں رکھنا جی۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 10ویں دن بھی، عید کے دن بھی روزہ جی قربانی کے گوشت سے کھولنا ہے، تو وہ روزہ نہیں ہوتا، وہ تو مسنون عمل ہے کہ آپ عید نماز پڑھ کر کے آئیں گے تو پھر قربانی کا گوشت کھا لیں۔ لیکن یہ نہ شوگر کے مریض ہوں اور بھوکے بیٹھے رہیں، کھانے پینے کا یہ تو دن ہی کھانے پینے کے ہیں۔ تو 9 دن کے روزے خاص طور پہ، اور پھر بالخصوص جو ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کی ذرا رہنمائی فرما دیجیے۔ ویسے جو روزوں کا کی عبادت ہے یہ باقی عبادات میں ایک خاص عبادت ہے، اور قرآن مجید میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کچھ عبادات کا تو حساب ہی نہیں ہوتا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو تو بغیر حساب کے دیا جائے گا، ان کو کوئی کیلکولیشن نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ لی، کہ وہ میرے لیے ہے اور میں اپنے شان کے مطابق اس کا بدلہ دوں گا۔ تو جو روزے کی فضائل ہیں، جو رمضان المبارک کے، رمضان کے نام کے علاوہ جتنے بھی فضائل ہیں وہ کسی بھی وقت حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ کچھ عبادات کا ہمارے ہاں معمول کم ہو گیا ہے، اس میں نفلی روزے بھی ہیں۔ آپ نے عربوں کے ہاں دیکھا ہوگا اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے، مسجد نبوی میں آپ نے دیکھے ہوں گے جمعرات کو اور پیر کو دسترخوان لگتے ہیں افطاری کے لیے، یہاں پہ وہ عبادت ہمارے یہاں سے تقریباً رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ جو روزہ ہے وہ ہمارے لیے بدنی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کا روزہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا اہتمام کرتے تھے، پیر کے دن کا اہتمام کرتے تھے، ہر اسلامی مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ جو 9 دن ہیں اس کا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ حاجی کے لیے تو عرفہ کے دن روزہ رکھنا نہیں چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں رکھا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو ہم یہاں پہ ہیں یہ ایک بہت بڑا موقع ہے ان ساری عبادت کو اور اس ساری فضیلت کے استحقاق کا، تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ 9 کے 9 دن رکھ سکے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو 1 دن چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں، تو ان روزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر عرفات کا جو روزہ ہے، یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ پھر بہت زیادہ خصوصیت اور افضلیت کا وقت ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عرفات کے دن جو حجاج کرام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ باقی لوگوں کا بھی، تو حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں، اور ان کے اعمال کو دیکھ کر فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں، اور یہ اس طرح کے بہت سارے مواقع میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تخلیق کے وقت آپ نے کوئی سوال سا کیا تھا کہ ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، آج ان کے اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھنے کو دیکھیے اور ان کی حالت کو دیکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر انسانوں کو دیکھ کر فخر فرماتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ ماذا اراد ہؤلاء، ان لوگوں کا مطالبہ کیا ہے؟ تو پھر جو بھی مطالبہ ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے، اور وہ ایسا دن ہوتا ہے کہ جس میں یعنی 20 لاکھ 15 لاکھ اس کم و بیش حجاج کرام اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قرب کا عالم ہوتا ہے۔ تو ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت زیادہ افضل عمل ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 1 سال پچھلے اور 1 سال آگے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم پر گناہ کریں، جیسے کہ کسی بندے کے پاس پائیوڈین اور پٹی ہے، وہ کہیں کہ میں اپنے ہاتھ کو زخمی کرتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس کی پٹی کا سامان ہے، تو یہ تو ایک بہت دیدہ دلیری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گناہ ہم اس نیت سے کریں کہ وہ فلاں چیز سے معاف ہو سکتے ہیں، تو اس کا ہم اہتمام کریں۔ اور اس اوقات میں پھر بہت سارے لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ جی کس دن روزہ رکھنا ہے، کس دن نہیں رکھنا، لیلۃ القدر میں بھی اس بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ 1400 سال سے یہ عبادت چلی آ رہی ہے۔ ابھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ سعودی عرب میں 9 عرفہ کس دن ہوتا، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، جب حجاج کرام آتے تھے پھر ہم پتہ کرتے تھے کہ جی عرفہ کس دن تھا۔ تو اس لیے اور یہ عبادت یعنی یہ جو 9 ذی الحجہ ہے
یہ باقی عبادات سے ہٹ کے کوئی الگ چیز نہیں ہے. جیسے ہم یہاں پہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں, چاند کو دیکھ کر افطار کرتے ہیں, چاند کو دیکھ کر قربانی کرتے ہیں, چاند کو دیکھ کر ذی الحجہ کا آغاز کرتے ہیں, تو اس لیے ویسے ان ابحاث میں پڑھنے کے بجائے 9 دن روزہ رکھنا چاہیے, اور بجائے اس کی کہ ہم اس طرح کے معاملات میں لیلۃ القدر میں ہم ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. حدیث قرآن مجید میں ہم دیکھیں, صحابہ کرام آئے, حضور سے پوچھا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے. قرآن مجید میں ان کو سمجھایا گیا کہ یہ جاننا آپ کے لیے اہم نہیں ہے, آپ کے لیے تو یہ جاننا اہم ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی کون سی عبادات وابستہ ہیں, آپ ان عبادات پہ فوکس کریں. تو اس لیے اس طرح کے ابحاث میں پڑھنے کے بجائے ہم اس کی روح کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں, انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو سب سے بڑا حائل ہے وہ ہماری خواہشات ہیں. کہ جب روزے کے ذریعے آدمی وہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے, کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ جیسے حدیث میں ذکر ہے کہ اس وقت اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس لیے روزوں کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ عرفات کے دن کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. جی, بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے, اور میں اکثر جو پوچھتے ہیں لوگ ان سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر 9 دن روزہ رکھیں تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا. پہلی بات یہی سنت عمل ہے نا, تو آپ نے 8 دن کی سنت کو تو چھوڑ دیا, 9ویں دن کی سنت پہ بحث کرنا شروع کر دی. چلے اگر اس میں بھی آپ کو ہے تو آپ 2 دن رکھ لیں بھائی, آپ وہاں کے عرفہ کے دن بھی رکھ لیں, یہاں کے عرفہ کے دن بھی رکھ لیں, تو یہ پھر بھی بحث ختم ہوگی. اگر پھر بھی اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب دل کے اندر کجی ہے, ٹیڑھ ہے, پھر وہ اخلاص نہیں ہے, پھر محض جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا سوال در سوال کرنے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور اللہ اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک مسئلہ یہ جو چلتا ہے عموماً قربانی کے دنوں میں کہ کچھ لوگوں نے تو قربانی کرنی ہوتی ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مصنون یہ ہے کہ وہ اپنے بال ناخن وغیرہ جو ہے یہ 1 ذی الحجہ یعنی چاند نظر آنے سے پہلے ترشوا لیں, اتروا لیں, اور پھر قربانی کے بعد کریں. اور کچھ یہ ہے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کرنی ہوتی, یعنی اس پہ قربانی واجب نہیں ہے, یہ ویسے ہی مطلب جو, تو کیا اس کی فضیلت ہے دونوں حضرات کے لیے؟ دیکھیں جی, حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں تو یہ ہیں کہ اذا دخلت العشرہ واراد احدکم ان یضحی, یعنی یہ شرط ہے, واراد احدکم ان یضحی, جب یہ 10 دن شروع ہو اور تم میں سے کوئی ارادہ کرے کہ اس نے قربانی کرے, یہ الفاظ ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نہ مس نہ کرے, نہ چھوئے اپنے ناخنوں کو, اپنے بالوں کو, یعنی بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے. اور اس میں بھی حکمت ظاہر ہے یہ ہے کہ حجاج کرام کے ساتھ ایک بندے کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش ہے کہ جس طرح وہ احتیاط کر رہے ہیں احرام کے اندر اپنے آپ کو چیز سے, تو ہم بھی احتیاط کریں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے. لیکن میاں صاحب, زیادہ سے زیادہ یہ ایک مسنون عمل ہے, ہے نا, ایک سنت عمل ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اور ہم نے کرنا ہے جو ارادہ کرتے ہیں. اور اگر قربانی جس نے نہیں بھی کرنی وہ بھی اگر کرتا ہے اس مشابہت کی نیت سے تو اس کو بھی یقیناً اجر ملے گا, نیت کے اوپر اجر ہوتا ہے. لیکن اصل پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے, جو مجھے اس حوالے سے اکثر پریشانی ہوتی ہے کہ یقین فرمائیں کہ اتنے فون آئیں گے نا, وہ بندہ بھی فون کر رہا ہوگا جس نے ان 9 دنوں میں اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک جمعے کے علاوہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھی, لیکن اس مستحب اور سنت عمل کے لیے بڑی فکر ہے جی. حالانکہ ائمہ کا اس میں اختلاف ہے, جو زیادہ سے زیادہ درجہ دیا امام احمد بن حنبل کے ہاں ہے, اور وہ اس کو واجب کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بغیر عذر کے اس کو کاٹنا گناہ ہے. باقی احناف اور مالکیہ اور دیگر جو ائمہ کرام ہیں, جو جمہور کی رائے ہے وہ یہ کہ مستحب درجے کا عمل ہے, ایک سنت عمل ہے. اچھا, ہم کیا ہے, ہمارا رویہ یہ ہے, جو بڑی اہم بات ہے, جو میں جمعے کے خطبے میں بھی اس پہ بات کرتا ہوں, اور آپ کا سوال بھی آ گیا تو میں اس پہ لازمی بات کروں گا کہ جو فرائض ہیں, یعنی جو حفظ مراتب ہے نا چیزوں کا, درجہ اس کو نہیں دیتے. اب فرض کو ہم چھوڑ رہے ہیں, ہم حرام کمائی بھی کر رہے ہیں, ہر الٹا کام ہم کر رہے ہیں, لیکن اس فکر میں ہم ہیں کہ ان دنوں میں ہم نے ناخن, او ہو جی چاند نظر آ گیا, مجھے رات کو یاد نہیں رہا, میں ابھی بال کٹوا لوں یا نہ کٹوا لوں, اس فکر میں ہم رہتے ہیں. حالانکہ یہ مستحب عمل ہے, یہ مسنون عمل ہے, اس سے بڑے اور بہت کام ہیں جو کرنے والے ہیں, اس سے اور بہت بڑے کام ہیں جن سے بچنا ہے ہم. اس کی اہمیت ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی, اور ایک ایسے عمل کی ہم بہت زیادہ اہمیت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ ان دنوں میں ناخن نہیں کاٹنے, بال نہیں کاٹنے. اور اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس وقت وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے, تو یعنی 29 یا 30 ذی القعدہ کو وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اگلے 10 دنوں کے لیے, تو گویا کہ اس کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس عمل کے حوالے سے. اور اپنے آپ کو جب وہ
غسل کر لیتا ہے، اپنے بال کٹوا لیتا ہے اور اپنے ناخن کٹوا لیتا ہے، جی تو گویا کہ وہ ابھی سے قربانی کی تیاری میں آ گیا ہے. اللہ مسئلہ تو یہ ہے. جی اچھا اس حوالے سے ہماری کوئی نہیں، ہم صرف یہ ہے کہ ہم بال ہم نے کاٹنے اور رہ گئے تو پتہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. قربانی قبول ہوتی ہے اگر کسی کے بال اس نے درمیان میں کاٹ دی. یہ بھی بڑا غلط فہمی پائی جاتی ہے. جی جیسے وہ ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے نا کہ تراویح رات کو رہ گئی تھی، پتہ نہیں میرا روزہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں ناخن نہیں کاٹ سکا، اب اگر میں کاٹوں گا میری، یعنی اس حد تک ہم نے اس کو اوپر لے گئے ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی قبول نہیں. قربانی قبول نہیں. حالانکہ اس میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جسم کے کچھ غیر ضروری بال اگر وہ ایک خاص حد سے بڑھ گئے ہیں، 40 دن سے اوپر ہو گئی یہ بات، تو اگر نہیں بھول گیا تو اس کو پہلے کاٹے. جی جسم کی صفائی وہ پہلی چیز ہے، جی نصف ایمان ہے صفائی. جی جی اس چیز کو ہم پیچھے ڈالیں، ناخنوں کے اندر میل جمع ہوا ہے اور سارا کچھ اس فکر میں ہے کہ اب یاد نہیں رہا تو ہم نے کاٹنے اب قربانی کی بات ہی. ایسی بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اہتمام ہے، بندہ کوشش کرے کہ یاد رکھے. جس طرح قربانی خریدنے کا ایک اہتمام ہے نا، اسی طریقے سے اس کے قربانی کے ساتھ جو جڑے ہوئے اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے اور مسنون درجے کا عمل ہے کہ انسان 29 ذیقعد کوئی اپنے بال کاٹ لے، اپنے ناخن کاٹ لے، تاکہ اس کو اپنے آپ کو تیار کر لے. یہ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی نا جی کہ اصل میں درجہ بندی ہے فرائض کی. پہلے فرائض ہیں، واجبات ہیں، پھر مسنون اعمال ہیں. تو ہم وہ سب سے نچلے درجے کے جو نفل اعمال ہیں ان کے اوپر ہمارا فوکس ہے. یعنی قربانی میں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جس مال سے قربانی کا جانور خریدنا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ رشوت کا ہے، دھوکے کا ہے، فراڈ کا ہے، سود کا ہے، کس چیز کا ہے. لیکن قربانی کا جانور لینے کے لیے یہ فکر ہے کہ اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی. اس میں وہ مسائل جانیں گے، اس کے لیے رزق اس کی پرواہ نہیں. اور قربانی کی قبولیت کے لیے جو شرائط یعنی رزق حلال کی ہیں اس سے غافل ہیں، لاپرواہ ہیں. اور بال اور ناخنوں کے لیے جو ہے نا وہ بڑے پریشان ہیں کہ جی یہ اگر رہ گیا تو شاید قربانی رک جائے گی. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. ڈاکٹر رسول اللہ صاحب، شاعر اللہ جو ہے اللہ کی نشانیاں، یعنی پورا جو سفر حج ہے وہ جگہ جگہ اللہ نے ان کو اپنے شاعر کہا. یعنی صفا مروہ بھی کہا میرے شاعر اللہ میں سے، نہ صفا والمروہ تھا شاعر اللہ. تو یہ ساری کی ساری شاعر اللہ کا یعنی احترام اور پھر اس سے ایک محبت اور عقیدت وہاں جو لوگ ہیں وہ تو کر رہے ہیں. جو یہاں والے ہیں یہ پہلا عشرہ جو ہے ذی الحج کا، یہ شاعر اللہ کی تعظیم کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے؟ دیکھیں شاعر اللہ جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے احترام کا حکم دیا ہے، اور پورا دین اسلام احترام پر قائم ہے کہ اس میں آپ کو مقدسات کا احترام کرنا پڑتا ہے، اللہ کے نام کا احترام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا احترام ہے. تو شاعر اللہ بیسیکلی وہ مظاہر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کا حکم دیا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو ان چیزوں کی اور ان شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے. اور بجا قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ شاعر اللہ کی لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اس کی اہانت کا یا اس کی بے احترامی کا مسلمان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو ایک تو وہ شاعر اللہ ہے جیسے صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ہے، عرفات ہے، اس کے علاوہ منی ہے، مزدلفہ ہے، اسی طرح یہ سارے کے سارے شاعر اللہ ہے. خود بیت اللہ ہے شاعر اللہ ہے. یہاں پہ جو ہم شاعر اللہ کا اہتمام کر سکتے ہیں ان میں سے باقی مساجد بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اذان بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اس کے احترام ہے اپنی جگہ پہ. قربانی کا جانور شاعر اللہ میں سے ہے، اور قربانی کا جانور کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کا حکم ہے. اور ہمارے ہاں مشرقی یہ معاشروں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جن میں ہم قربانی کا جانور مسلمان دیکھ ہی نہیں پاتے. وہ آرڈر کرتے ہیں، عید والے دن گوشت پہنچ جاتا ہے، حالانکہ اس کے اندر ایک پورے 10 دن یا اس سے پہلے یا کچھ بعد ایک پورا ایک ماحول بن جاتا ہے کہ جانور ہے اس کا احترام ہے، اس کی تعظیم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ جو جانور ہیں وہ اپنے جو اس کے پاؤں ہے، جو اس کے چمڑا ہے، جو اس کے بال ہیں، یہ سارے کے سارے آئیں گے اور قرآن قیامت کے دن آپ کے وزن اعمال کا حصہ بنیں گے. تو اس لیے اس کا ایک اہتمام کرنا، اس کو پانی پلانا، اس کا خیال رکھنا، اس کی خوبصورتی کا خیال رکھنا ریا کے بغیر ہو. جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ پھر اس میں اس کو بالکل ایک دوسری جانب لے جاتے ہیں کہ میں نے اتنے مہنگا جانور خرید لیا، اس پہ اتنے پیسے لگا لیے. اس سے بچنا چاہیے، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان شاعر اللہ سے بڑھ کے ایک اور سب سے بڑا شاعر اللہ میں سے ہے بندہ مومن.
جس کو ہم بھول جاتے ہیں. اور اللہ قرآن میں اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت حرمت اور تعظیم سے نوازا ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت آپ سے بھی بڑھ کے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو بھی حرام قرار دی ہے، اس کو قتل کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے، وَأَن يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ کہ اس کے ساتھ بدگمانی کرنے کو بھی حرام قرار دیا. اللہ اکبر. تو اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ کہے کہ بیت اللہ کو کسی نے ڈال لیا تو ہم کانوں کو انگلیاں لگا لیتے ہیں کہ یہ بھی کوئی سوچ سکتا ہے، لیکن روز ہم جس اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے اور مخلوقات میں سے جو احسن تقویم میں ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، اس کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں، اس کا حق بھی دباتے ہیں، اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں، تو یہ بھی ایک شاعر اللہ میں سے ایک ہے اور اس کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اس بارے میں اس حوالے سے ہم سے بہت زیادہ کوتاہی ہو جاتی ہے. تو یہ پورا جو 10 دن ہے اس کے اندر ایک شاعر اللہ کی تعظیم کا اور اس کے احترام کا ایک پورا ماحول ہونا چاہیے، اور اس کا ہمیں ہر وقت کوشش کر لینی چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ جو سب سے بڑا شاعر اللہ میں سے انسان کا وجود ہے، اس کی زندگی ہے، جس کو اللہ نے بہت ہی حرمت والی قرار دیا ہے، تو اس کے لیے فکر مند ہونا، نادار لوگوں کے لیے فکر مند ہونا، ان کے بچوں کے لیے فکر مند ہونا، جن کے ہاں قربانی نہیں ہے ان کے لیے فکر مند ہونا. اگر آپ صدقہ کوئی دے سکتے ہیں کہ ان کو دے دیں کہ آپ بھی قربانی کر لیں، یا ان کے لیے پہلے سے آپ سوچیں کہ فلاں فلاں لوگ ہیں اور مستحق ہیں، ان کو میں نے اپنے یہ قربانی کا گوشت بھی پہنچانا ہے. تو یہ تعظیم کر رہے ہیں نا یہ آپ اس دن کے حوالے سے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ابھی کہ قربانی کے جانور کے ساتھ جو تعظیم ہے شاعر اللہ میں سے ہے، وہ پیکج یہاں بھی شروع ہو گئے ہیں. وطن عزیز پاکستان اجتماعی قربانی والوں نے بیڑا غرق کر دیا پکڑ کر. کسی زمانے میں تو شاید یہ تھا کہ اجتماعی قربانی ایک سہولت تھی، ضرورت بھی تھی لوگوں کی. اب بھی ضرورت تو خیر ہے کہ وہ پیسے کا حساب کر کے لوگوں کو دیتے تھے کہ جتنے خرچ ہوئے ہیں یہ آپ کا بچ گیا ہے. گوشت نہیں تولتے تھے. اب تو نعوذ باللہ قصاب کی دکان پہ بھی بورڈ لگا ہوا ہے، باہر بھی بینر لگا ہوا ہے فلاں تنظیم انجمن کی طرف سے اتنا گوشت، اتنا کلو بھی ساتھ مینشن کیا ہوا ہے کہ 30,000 کا ہے تو 12 کلو گوشت ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، 40,000 کا ہے تو 15 کلو گوشت ہوگا. تو یہ گوشت کہاں سے پورا کریں گے پھر؟ یعنی اس بندے کو تو اسی کے جانور کا گوشت دیں گے نا. تو اگر خدا نہ خواستہ 30,000 لیے گوشت 10 کلو نکلا تو پھر کیا کریں گے اس کو؟ پھر 2 کلو گوشت کے پیسے واپس کریں گے. میرے خیال میں آپ مفتیان حضرات کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ ایک عبادت ہے، قربانی ایک رسم نہیں ہے. خود کرنا چاہیے. اگر گوشت خرید کے کھانا ہے تو دکان سے ویسے لے کر کے کھا لیں، جا کر سستا مل جائے گا اس. تو اس لیے اس کو ٹھیک ہے اگر مجبوری ہے اجتماعی قربانی کرنی ہے، آپ شہروں میں ہیں جانور نہیں سنبھال سکتے ہیں، مل کے قربانی کرتے ہیں، تو کم از کم ان شرعی حدود کا تو خیال رکھیں، ان مسائل کا تو خیال رکھیں. حصے ڈالتے ہوئے بھی، جانور خریدتے ہوئے بھی، لوگوں کا مال جو آپ کے پاس قربانی کے لیے آپ کے پاس امانت ہے ایک، اس میں بددیانتی اور خیانت تو نہ کریں. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت بھی قریب جا رہا ہے، تو کچھ چیزیں آپ سے مزید ہم سیکھ لیتے ہیں کہ اس عشرہ میں جو سب سے اہم کام ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے اور فکر کی جائے اپنی بخشش کی، مغفرت کی، اللہ سے لو لگایا جائے. کیسے ممکن ہے؟ بالکل صحیح فرمایا کہ اصل میں سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہی ہے کہ یہ نیکیاں تو اتنی ذکر ہوئیں تھوڑی دیر پہلے آپ کی گفتگو میں بھی، میں نے بھی کچھ حصہ ڈالا، ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی. بہت ساری نیکیاں ہیں جو کی جا سکتی ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں. اصل چیلنج نیکی کرنا شاید اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا کہ اس نیکی کو بچا کے رکھنا ہے جی. اور بدقسمتی سے ہم کچھ ایسے امور میں بھی اس وقت اللہ معافی دے، اللہ معاف فرمائے، کہ ہم شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ان میں ملوث ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے اعمال کو بدستور ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. استغفر اللہ. اب روزہ بھی رکھا ہے جی، صدقہ بھی کیا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، تکبیرات سب کچھ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے دل میں ریاکاری آ گئی تو وہ سارے اعمال اس کے کسی کام کے نہیں آئیں، کوئی فائدہ نہیں. مشقت یہ اٹھائے گا، اجر اس کو کوئی نہیں ملے گا. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے اندر بہت ساری ایک لمبی فہرست ہے جو اعمال کو ضائع کرنے والی چیز ہے. اس میں کفر ہے، شرک ہے، ارتداد ہے، محبطات الاعمال جن کو کہتے ہیں. ان میں ایک چیز جو بڑی خاص طور پر آج کل کے حوالے سے بڑی ریلیونٹ ہے، اس میں ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے جی، اور ان کے اعمال تہامہ پہاڑ جتنے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کو ہوا منصورہ، ہوا میں اڑا دیں گے، ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. جی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچائیں. جی. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہارے ساتھ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، تمہاری طرح وہ سارے اعمال کریں گے،
لیکن جس وقت وہ اکیلے ہوں گے تو وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہوں گے۔ استغفر اللہ استغفر میاں صاحب یہ جو چیز ہے نا آج کل ہماری جیبوں میں، جی جی یہ اس کا سب سے بڑا سبب ہے اور سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جی ہم روزہ گزارنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، روزے کا ٹائم نہیں ہو گزر رہا، ٹائم کل کرنے کے لیے جی ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس میں رطب و یابس سب جمع ہے۔ جی ہاں یعنی آپ اپنے طور پر جس کو ہم حلال سمجھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کتنے مفاسد ہوتے ہیں وہ ایک الگ۔ استغفر اللہ جی ہاں پھر یہ ہے کہ اعمال ہم نے کر لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور پوچھتے ہیں کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ جی صحابہ نے عرض کیا جس کے بعد درہم دینار نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا اور بہت اعمال لے کر آئے گا، جی روزہ بھی رکھا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، قربانیاں بھی کی ہوں گی، زکوٰۃ صدقہ خیرات سارے اعمال کی ہوں گی، لیکن کسی کو بدتمیزی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی حق مارا ہوگا، وہ لوگ آ جائیں گے، اللہ رب العزت اس کی نیکیاں اس کو دینا شروع کریں گے، اللہ یہاں اکبر تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی جی اور اصحاب حقوق کی لمبی لائن ابھی موجود ہوگی، جی پھر ان کے گناہ اس کو دیے جانا شروع ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ جب ختم ہوں گے تو اس کے کندھے پہ دوسروں کے گناہ ہوں گے، جی پھر ان گناہوں کو لے کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ استغفر اب اللہ یہ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ آدمی ہے۔ نعوذ باللہ ان 10 دنوں کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے تو اس میں چونکہ ہم اللہ کی توفیق سے اگر ہم ارادہ کر رہے ہیں یا ہم پہلے سے کوئی معمول ہے ہم جی اعمال کرتے ہیں تو ہم ان اعمال کو بچانے کی فکر زیادہ کریں، بے تھوڑا شک کر لیں، بے شک تھوڑا کر لیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہو لگاتار، جی احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، ہو مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ ہو بے شک تھوڑا بے شک ہو لیکن ہو ہمیشہ۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ جو ہم نے کیا ہے، جس کی مشقت میں نے اٹھائی ہے اس گرمی کے موسم میں، میں نے پورا دن بھوکا پیاسا گزارا ہے، اب شام کے ٹائم پہ جب وقت اجر لینے کا وقت آتا ہے تو میں نے کوئی ایسا کام میں کر بیٹھا ہوں جی کہ جو وہ اجر مجھے نہیں ملا، یا تو میرے کسی اور دوست کو مل گیا جس کی میں نے غیبت کر دی، جس جی کی چغلی کر دی۔ پھر ایک اور اہم بات وہ میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ ہم 10 دن کس کی یاد میں منا رہے ہیں، یہ قربانی ہم کس کی یاد میں منا رہے ہیں، ان کی اصل فکر کیا تھی، جی وہ فکر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کا پیغام ہے، چونکہ پروگرام کا آپ فرما رہے ہیں وقت ختم ہے تو میں جی جی آخری بات کر رہا جی ہوں۔ جی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے اس سے پیغام کیا لینا ہے اور ہم نے نتیجہ کیا نکالنا ہے اعمال سے۔ جی ہم اپنے اس جلیل القدر محسن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اوپر غور کریں جی تو ان کا جو زندگی کا خلاصہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی اللہ و اکبر مماتی للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ڈیڈیکیٹ کرو اپنے آپ کو، اپنا سبحان سب اللہ کچھ، اپنی جان، اپنا مال، اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنے گھر والے، جی حتیٰ کہ اپنی حاملہ بیوی کو بھی بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں کتنا بڑا بے شک بے شک کس لیے؟ للہ رب العالمین، للہ رب توکل علی العالمین اللہ، جی اللہ کے اوپر توکل کرنا بہت ہے اور اچھے اپنا ڈاکٹر صاحب، سارا کچھ اللہ کے لیے وقف بہت کرنا اچھے، ہے۔ یہ اگر حاصل ہوتا ہے تو پھر حاصل ہوا ہے ہمیں کچھ مقصد، بہت ورنہ اچھے بس ہم نے ایک رسم بہت پوری اچھے کی۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی کام کی اور پتہ کی باتیں جو ہے نا ارشاد فرما دی ہیں کہ اسوہ ابراہیم علیہ السلام اس کو ذرا جان لیں اور پھر اس سے آگے اسی کا آگے جو جس کو کہہ لیں خلاصہ یا اسی کا آگے جو ہے نا اختتامیہ ختم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اسوہ مبارکہ ہے، تو بات ساری ختم ہو جاتی۔ ناظرین پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہو جاتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد ظہیر صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر اسداللہ صاحب کا تشریف لائے۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے آپ نے بہت ہی مفید باتیں کی ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ان حجاج کرام کو جو اللہ کے گھر حاضر ہو چکے ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، پورے خلوص کے اخلاص کے ساتھ اپنے مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حج کو حج مبرور بنا دے۔ اور ان سے بار بار اپنے پروگراموں میں ہم یہ دعا استدعا کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے لیے دعا کریں وطن عزیز پاکستان کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے محافظوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور جو لوگ یہاں پر ہیں ان کے لیے بھی، جیسے آج دونوں ہمارے حضرات نے رہنمائی کی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم وہ روحانی فیض حاصل کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کر، بشرطے کہ ہم اپنی توجہ کو، اپنی نیت کو خالص کر لیں اللہ کے لیے، اور ان دنوں کے اندر روزے، صدقہ و خیرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور اللہ کی کبریائی تکبیرات، ان کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور پتہ چلے کہ ہمارے گھر جو ہے
وہ پر نور ہو گئے ہیں، پر رونق ہو گئے ہیں، اللہ کی کبریائی کے ساتھ ہماری بازار اور گلیاں گونج اٹھیں، اس سے اللہ کی رحمت اور برکتیں آئیں گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وطن عزیز پاکستان کا، اس کے محافظوں کا حامی و ناصر ہو۔ میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔